बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। नाज़रीन, जिस तरह हमने कल वाली वीडियो में बताया था, आज वही रिज़ल्ट आया है और बरतानिया में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी जो 14 साल से बरसर इक़्तिदार थी, उसके इक़्तिदार का खात्मा करते हुए लेबर पार्टी ने इनकलाबी फतह हासिल कर ली है और हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 114 सीटें मिली हैं और लेबर पार्टी 409 सीटें लेकर लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत गई है। इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पर, क्योंकि अमेरिका से भी बड़ी खबरें आई थी पिछले दिनों में और उसी हवाले से आज की हम वीडियो कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी सोच और पॉलिसी क्यों बदली है। नाज़रीन, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बाजवा की मिली भगत से अमेरिका ने इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो रजीम चेंज करवाया था, उसकी भट्टी में जले हुए होने की वजह से पाकिस्तान के अवाम को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया बदल रही है और अमेरिका ने भी इमरान खान की रिहाई और दोबारा हुकूमत में आने के हवाले से अपनी सोच तब्दील कर ली है और शहबाज हुकूमत से मुंह फेर लिया है। इन शकूक व शुबहात के तहत आम आदमी की सोच ये है कि ये भी अमरीकियों का कोई नया चक्कर है, कोई नई वारदात है और बाइडन हुकूमत अभी तक अंदर खाते इमरान खान के सख्त खिलाफ है और शहबाज हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की सियासत को जड़ से उखाड़ फेंकने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, ये रुकने वाला नहीं। ये अमूमी तासुर है और हमारी वीडियोस पर इस तरह के जो रिएक्शन है वो भी आते रहते हैं और इस तासुर को हवा देने में नून लीग का हामी मेन स्ट्रीम मीडिया भी पेश है, क्योंकि अब अपनी डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए उन्हें ऐसे ही ढकोसलों की ज़रूरत है। लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है दुनिया में, हालात इतनी तेज़ी से और इतने बड़े पैमाने पर बदल रहे हैं, जो हमारी दोस्त वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। अमेरिका में भी बड़ी तब्दीली आने वाली है 5 नवंबर को और बरतानिया में तो तब्दीली आ गई है। इसके क्या असरात होंगे और ये मामला अब किस तरफ जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। नाज़रीन, असल वजह अमेरिकी रवैये और सोच में तब्दीली की क्या है, ये आज की वीडियो में हम आपके साथ पूरी तफसील के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक किसी मामले को इसकी गहराई में जाकर न समझा जाए, बात हजम नहीं होती। पाकिस्तान में और दुनिया में अगले 6 माह के दौरान इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं कि जिनकी वजह से हमारी मुल्क की सियासत में सरगर्म ताकत के मराकज़ के रवैये बिल्कुल नए अंदाज में सामने आएंगे और आपको सियासी जमातों के अंदाज भी बदले बदले लगेंगे और ये जो मौजूदा आमराना और बिल्डोज़र किस्म की सोच है हुकूमती मशीनरी की और हुकूमत की, ये आपको बिल्कुल तब्दील होती हुई दिखाई देगी। अदलिया के रवैये में जो आज़ादी की झलक नजर आना शुरू हुई है, ये मज़ीद ताकतवर होती जाएगी। मीडिया का रवैया भी मज़ीद आज़ादाना और जारहाना हो जाएगा और मुक़्तदर कुव्वतों को या तो गैर जानबदार अंदाज अपनाना पड़ेगा या फिर आलमी सरपरस्ती से महरूम होने का खतरा मोल लेना पड़ेगा और ये खतरा हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी मोल नहीं लेती। ये हमारी 75 साल तारीख है। नाज़रीन, अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर बादशाहों के तवील इक़्तिदार को ख़त्म करके नए बादशाहों को सामने लाने वाला खुदाई फार्मूला इख्तियार न किया जाता तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाए। इसकी वजह यह है कि हर तवील इक़्तिदार आखिरकार एक तरह के पागलपन को जन्म देता है और ताकतवर लोग अपनी मुखालफत करने वालों या अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा बनने वालों को इंतहाई बेरहमी से कुचलने का रवैया इख्तियार कर लेते हैं, जिस तरह आजकल इसराइल की तरफ से गजा में किया जा रहा है और अमेरिका पिछले 30-35 वर्षों से आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक में जो क़यामतें ढाता आ रहा है, वो भी इसकी एक मिसाल है। शायर मशरक
حضرت علامہ محمد اقبال رحمتullah علیہ کا مشہور شعر ہے کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ ناظرین، پاکستان میں بھی جو طبقات طویل عرصے سے پاور میں ہیں، ان کی سوچ اور انداز حکمرانی میں آثار جنوں واضح ہیں، اور اپنے اقتدار کے لیے خطرہ بننے والوں کو بے رحم طاقت سے کچل دینے کا رواج اور کلچر ہمارے ہاں بڑے عرصے سے رواج پا چکا ہے، اور اس کے مظاہرے آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی اور عمران خان انہی آثار جنوں کا شکار ہیں۔ 200-300 سالہ نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے اقوام مغرب کا دنیا پر غلبہ، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ ایشیا اور افریقہ کے غلام ممالک کا اس غلبے سے آزادی حاصل کرنا بظاہر ناممکن نظر آنے لگ گیا تھا۔ پھر اللہ کا طریقہ خدائی فارمولہ حرکت میں آیا اور دنیا پر قابض نو آبادیاتی طاقتوں کو آپس میں لڑوا دیا گیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے عالمی طاقتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ دنیا کے 100-125 کے قریب ممالک کو اپنی براہ راست غلامی میں رکھنے کی طاقت کھو بیٹھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے جو 20-25 سال آئے، ان میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی و وسطی امریکہ کے ممالک کو دھڑا دھڑ آزادی ملنا شروع ہو گئی۔ جن ممالک نے ناظرین اس آزادی کی قدر کی، وہ اگلے 50 سال میں تیزی سے ترقی کر کے حقیقی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں چین، جنوبی کوریا، شمالی کوریا، وینزویلا، کیوبا، ویتنام، سنگاپور، ملائیشیا، بھارت، جنوبی افریقہ، برازیل اور ایران سمیت دنیا کے بہت سے ممالک شامل ہیں۔ اور جن ممالک نے ان 50 برسوں کو داخلی خلفشار میں پڑے رہ کر ضائع کر دیا، وہ آج بھی عالمی نو آبادیاتی طاقتوں کی بالواسطہ غلامی میں ہیں، اور پاکستان بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ انہی ممالک میں شامل ہے۔ جس طرح اقبال نے تیمور اور چنگیز کو اللہ کے نشتر قرار دیا تھا، اسی طرح دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر اور مسولینی اللہ کے نشتر بن کر سامنے آئے اور عالمی ملوکیت کو کمزور کر گئے۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان خود تو جنگ ہار گئے، لیکن دنیا کی آزادی کا باعث بن گئے۔ آج ایک بار پھر دنیا اسی فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور صدر پیوٹن آج کا تیمور اور چنگیز بن کر سامنے آ رہا ہے، یعنی اللہ کا نشتر۔ دوسری عالمی جنگ میں جو کردار جرمنی، اٹلی اور جاپان نے ادا کیا تھا، اس بار روس، چین، شمالی کوریا اور ایران وہ کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نئے نشتر میدان میں آ گئے ہیں، اور معاملہ تیسری عالمی جنگ کا میدان سجنے کی طرف چل پڑا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے روس کے خلاف تازہ ترین فوج کشی فن لینڈ میں شروع کر دی ہے، جو شمالی یورپ کا ایک اہم ملک ہے، اور روس کے ساتھ اس کی 1300 سے 1400 کلومیٹر طویل سرحد لگتی ہے، اور اسی وجہ سے ماسکو اور یورپ کے درمیان کشیدگی میں حالیہ چند روز کے دوران انتہائی تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ یوکرین کے بعد امریکہ، یورپ اور یوریشیا میں روس کے خلاف براہ راست جنگ والے دو کون سے محاذ کھول رہا ہے، اور اس کے عالمی حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ تفصیل بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے امریکہ کی اس جارحانہ موو کا جواب دینے کے لیے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے دو کون سے میدان جنگ منتخب کر لیے ہیں، وہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین، مثل مشہور ہے کہ جب بندریا کے یعنی باندری کے پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ہی پاؤں تلے لے لیتی ہے۔ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، یوریشیا اور شمال مغربی یورپ میں اکٹھے 4 بڑے محاذ جنگ کھل جانے کی وجہ سے
امریکہ اور نیٹو ممالک نے اپنی پالیسیاں ہنگامی طور پر تبدیل کر دی ہیں اور چین کے گھیراؤ کے لیے ایشیا میں کوارڈ کے نام سے جو پروگرام چل رہا تھا اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں عمران خان کو کچلنے اور سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان کو رگڑا لگانے کے منصوبوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا یہ پرانا اصول ہے کہ جب وہ کوئی محاذ ختم کرتا ہے تو وہاں پر اپنے اتحادی لیڈروں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ ویتنام اور افغانستان سے نکلتے ہوئے امریکہ نے دونوں ممالک میں اپنے کئی عشروں کے کٹھ پتلی حکمرانوں کے سیاسی مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ 3 سال پہلے آپ یہ منظر کابل ایئرپورٹ پر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پھر اشرف غنی حکومت کے لوگ اپنے ڈالروں کے بریف کیس بھر بھر کر افغانستان سے بھاگ رہے تھے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسے پاکستان کو اسی طرح چھوڑ کر نہ جانا پڑے جس طرح ایران اور افغانستان کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اس لیے اس نے 8 فروری کے عوامی فیصلے کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں چھڑنے والی نئی جنگوں کی وجہ سے اسے خطرہ ہے کہ اگر اس نے پاکستانی عوام کی اجتماعی رائے کو کچلنے کی حمایت جاری رکھی اور 80% پاکستانیوں میں مقبول قیادت کو دیوار سے لگایا گیا تو اس کے رد عمل میں پاکستان میں بھی ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسی 1976 سے 1978 کے درمیان ایران میں پیدا ہو گئی تھی۔ عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کا فیصلہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس پر عمل بھی کروائے گا۔ عمل درآمد امریکی خود کروائیں گے، یہ اب نظر آنے لگ گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں عوامی تاثر یہ بن چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف سب کچھ امریکہ نے کروایا ہے۔ اس لیے اگر امریکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شہباز حکومت سے جان چھڑانے پر مجبور نہیں کرتا تو 25 کروڑ پاکستانی عوام کی جو نفرت کا رخ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہی رہے گا، اور اس بات کو امریکی بخوبی سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا پر غلبہ انہوں نے ایسے ہی نہیں رکھا، وہ ہر چیز کی انتہائی باریک بینی سے ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل درآمد بھی کرواتے ہیں۔ ملک میں کسی بھی وقت کوئی ایسی تحریک چل سکتی ہے پاکستان میں کہ جس کا الٹیمیٹ نتیجہ امریکہ کا بوریا بستر پاکستان سے گول ہونے کی طرف جا سکتا ہے اگر امریکہ 8 فروری کے فیصلے کی حمایت نہیں کرتا اور اسے نافذ نہیں کرواتا تو ملبہ اور نفرت کا رخ امریکہ کی طرف رہے گا، اور جو مہم چلے گی احتجاجی مہم، جیسا کہ آج عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھوک ہڑتال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خان نے بھوک ہڑتال کر دی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ پھر یہ جلتی پر تیل گرانے والی بات ہوگی، اور یہ جو امریکہ کے خلاف نفرت ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اب جس طرح کے حالات عالمی بن گئے ہیں امریکہ یہ نفرت افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں برطانیہ میں، ان کی بھرپور حمایت والی لیبر پارٹی الیکشن جیت گئی ہے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا اور مزید ابھی تفصیل بتائیں گے۔ اس لیے عمران خان کی بھوک ہڑتال پر نہ صرف امریکہ بلکہ برطانیہ میں اور برطانیہ کے میڈیا میں بھی ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا جس کا ابھی نون لیگ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ عمران خان کو بس پاکستان کا ہی ایک لیڈر سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس کا پروفائل اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند اور طاقتور کر دیا ہے۔ ناظرین، امریکہ موجودہ نازک عالمی حالات میں اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ 25 کروڑ عوام کی نفرت کا سامنا کرے اور اس کے نتیجے میں یہاں سے بھی اس کا بوریا بستر گول ہو جائے جیسا کہ ایران اور افغانستان سے ہو چکا ہے۔ اس لیے عمران خان کو شہباز حکومت کی عالمی سپورٹ ختم ہو جانے کے اس سارے پروسیس کا بھی خاصا ادراک ہے، اور اسی لیے اب پی ٹی آئی نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی رکن جماعتوں میں
जमातों ख़ास तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, उसमें ज़रूर शिरकत की जाएगी ताकि PTI पर यह इल्ज़ाम ना लगे कि ये जनाब मुज़ाकरात की तरफ या किसी भी कौमी इशू पर ये बैठने के लिए भी तैयार नहीं होते। नाज़रीन, कल जो बरतानिया के आम इंतखाबात में भारत नवाज कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला इक़्तिदार ख़त्म हुआ है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ओवरसीज़ PTI की खसूसी हिमायत वाली लेबर पार्टी 114 के मुकाबले में 409 सीटें लेकर भारी अक्सरियत से जीती है। इसकी वजह से बरतानिया में भी नवाज शरीफ का सपोर्ट बेस ख़त्म हो गया है, जो उन्हें मोदी से अपनी यारी की वजह से हासिल था, क्योंकि जो भारतीय लॉबी है वो कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत ताकतवर थी और हत्ता के जो भारतीय निजाद हैं ऋषि सोनक, उन्हें वज़ीर आज़म भी बनवाया गया, एक हिंदू को बरतानिया का वज़ीर आज़म। तो नाज़रीन, इस वजह से नवाज शरीफ को पिछले 14 साल बरतानिया के इक़्तिदार में बड़ा असर और रसूख हासिल रहा, जो अब ख़त्म हो गया है। और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान अब अगर दोबारा बैरून मुल्क जाकर रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हुआ तो वो लंदन की बजाय दुबई या कतर में रिहाइश इख्तियार करेगा। नाज़रीन, 5 दिन पहले 1 जुलाई को फिनलैंड की पार्लियामेंट ने अमरीकी फ़िज़ाइया को अपने 15 फ़ौजी एयर बेसिस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का कानून पार्लियामेंट में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया है। यूक्रेन के बाद सबसे लंबा बॉर्डर रूस के साथ जिस यूरोपीय मुल्क का है उसका नाम फिनलैंड है। 13 से 1400 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर अब अमरीकी फ़ौज को अपनी ऐसी फ़ौजी कॉलोनियाँ बनाने का हक भी दे दिया गया है जहां गैर अमरीकी दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस बड़े फैसले के बाद अमरीका एक तरह से रूस के सर पर चढ़कर बैठ गया है। सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस इस अमरीकी जारहियत का जवाब देगा। उन्होंने जनूबी यूरेशिया के 2 ममालिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान को बड़े पैमाने पर अमरीकी असलहा देने और इन दोनों ममालिक को नेटो सरबराह इजलास में बतौर ऑब्जर्वर शिरकत की दावत देने पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि अमेरिका को रूस को घेरे में लेने वाले इन जारहाना अक़दामात की कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इन अमरीकी अक़दामात के जवाब में रूस मशरक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और वस्ती अमरीका में कुछ जवाबी जारहाना फौजी नकलो हरकत कर सकता है। ख़ास तौर पर क्यूबा और वेनेज़ुएला में एक बार फिर रूसी एटमी मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं या शाम, लबनान और यमन में रूस की फ़ौजी मौजूदगी या फ़ौजी इमदाद बढ़ाई जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त ये जो आलमी हालात बने हुए हैं इनकी तफसील बताना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था ताकि आपको समझ आ जाए कि जो अमरीकी रवैये में बड़ी तब्दीली आई है और वहाँ से ईवान नुमाइंदगान ने दोनों बड़ी पार्टियों की सपोर्ट से करारदाद मंजूर की है 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मुतालबा किया है इमरान खान की रिहाई का, तो आपको उसकी असल वजह समझ में आ जाए कि इसके पीछे ये पूरी क्या कहानी है कि किस तरह दुनिया के हालात ही बदल गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान के बारे में भी अपने रवैये बदलने पड़े हैं। और फिर इस बड़ी तब्दीली के हमारे आने वाली सियासत पर, हमारी दाखिली सियासत पर, हमारी इंतज़ामिया, हमारी मशीनरी, हमारी अदलिया, हमारे मीडिया पर क्या असरात PTI के हवाले से मस्बत असरात मुरतब होने जा रहे हैं, अब आपको उनका कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। नाज़रीन, ये जो दुनिया के नए हालात बने हैं इनमें अगर पाकिस्तान भी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाकर रूस और ईरान से सस्ता तेल और सस्ती गैस खरीद कर अपनी मईशत को तेज़ी से तरक्की देने और महंगाई और कर्जों के जाल से निकालने की पॉलिसी पर चलता, जैसे कि इमरान खान ने ऐलान किया था, तो आज हम देखते कि पिछले 3 वर्षों में भारत जो तरीका, भारत भी यही तरीका कामयाबी से इख्तियार करके मुआशी दबाव से आज़ाद हो गया है। अगर इस तरीके से पाकिस्तान भी काम लेता और
تو پھر آج ہماری حالت بھی وہ نہ ہوتی جس کی آج ہم شکار ہیں، اور اس طرح ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بحال رہتے اور روس اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم ہو جاتے۔ عمران خان یہی آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے جا رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ اگر باجوہ، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کی ملی بھگت سے رجیم چینج آپریشن نہ کیا جاتا اور عمران خان کی حکومت اپنی مدت پوری کرتی تو آج پاکستان کی معیشت کتنی مضبوط ہوتی۔ پاکستان بھی آزاد خارجہ پالیسی اپنا کر ایران اور روس سے بڑے پیمانے پر سستی گیس اور سستا تیل لیتا۔ چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں یہ جو موجودہ سرد مہری ہے شہباز حکومت کی وجہ سے، وہ بھی نہ ہوتی، اور آج عوام کو مہنگی بجلی، مہنگے ڈیزل اور مہنگی گیس سمیت ہر طرح کی مہنگائی کے جس عذاب کا سامنا ہے، ہم اس سے بھی بچ جاتے۔ فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ہماری ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس انڈسٹری بھی آج اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہوتی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا سلسلہ بھی جاری ہوتا، تو آپ سوچیں کہ آج پاکستان پر کس طرح اللہ کی رحمت ہوتی۔ لیکن ہماری کوتاہیاں ہیں اور ہماری یہ جو سیاسی قیادت ہے اس کی اپنی ذاتی مفادات ہیں کہ ایک عالمی سازش کا حصہ بن کر اچھا بھلا پٹڑی پر چڑھنے والا، ترقی کی شاہراہ پر چڑھنے والا ملک انہوں نے دوبارہ دلدل میں دھکیل دیا۔ ناظرین، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ عالمی حالات میں بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے اب پاکستان کے لیے ایک بار پھر نئے مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور عمران خان و پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کر کے ملک کو حقیقی ترقی اور حقیقی آزادی کی پٹڑی پر چڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ قوم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اب ہمت دکھائے اور دباؤ بڑھائے۔ جو قومیں آزمائش کی گھڑی میں اور سنہری مواقع ملنے کے دوران اجتماعی بیداری کا مظاہرہ نہیں کرتی، وہ کفران نعمت کی مرتکب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کفران نعمت سے بچائے اور ہمت و حوصلے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خان یہ جو بھوک ہڑتال کرنے جا رہا ہے، یہ موقع ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ بھی اس موقع پر اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کریں، وہاں پر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں تاکہ برطانیہ، امریکہ، روس، چین، ایران، سعودی عرب، تمام دوست ممالک میں بھی یہ پیغام جائے کہ پاکستانی قوم اب باہر نکل کر کھڑی ہو گئی ہے، اور اگر اس کا جمہوری حق تسلیم نہ کیا گیا تو معاملہ پھر ایک بڑے انقلاب کی طرف جائے گا، اور یہ صورتحال دنیا کے ان ممالک کو کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی کہ جو شہباز حکومت کو لائے ہیں لندن پلان کے ذریعے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔